سال میں کئی روزے جو ہیں اس کا تعلق جو ہے نفل سے ہے، سنت سے اس کا تعلق ہے، نفل سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا ہمارے اس ملک کے اندر بطور خاص یہ حدیث شریف بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یا معلوم ہے تو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے اندر جو ہے اس حدیث شریف پر خوب عمل ہے اور خوب لوگ عمل کرتے ہیں۔ وہ حدیث شریف کیا ہے کہ ہر پیر کے دن، یعنی ہمارے ہاں سوموار کا دن بولتے ہیں، ہر پیر یعنی سوموار کے دن، اور اسی طریقے سے ہر جمعرات کے دن، گویا کہ ہفتہ میں 2 دن، پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، 2 دن روزہ رکھنے کا معمول سعودی عرب کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اکثر سعودی جو ہے اس پر جو ہے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو، ہر ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو آپ جائیں گے حرم شریف میں تو بطور خاص جمعرات کے دن اور پیر کے دن، سوموار کے دن آپ مغرب کے وقت پہنچیں گے مغرب کی نماز کے لیے، تو دسترخوان بچھا ہوا رہتا ہے، اور افطار کا سامان جو ہے دسترخوان کے اوپر لوگ سجائے رہتے ہیں، تاکہ افطار کرنے والے کے لیے جو روزہ دار ہے، بلکہ غیر روزہ دار کو بھی کھلایا جاتا ہے، سب لوگ اس پر لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں، روزہ دار بھی بیٹھتے ہیں، غیر روزہ دار بھی اس دسترخوان پر یعنی روزہ افطار میں شریک ہوتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر وہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے مسجد میں باضابطہ انتظام ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ پورے سال اگر ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، تو کم از کم یہ سردی کا موسم آتا ہے، یہ سردی کا موسم، تو اس میں آدمی بآسانی جو ہے آدمی سوموار کے دن، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کا روزہ رکھنا چاہے تو لوگ رکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، یہ روزہ جو ہے بہت اہم روزہ ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن، ہر جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے؟ ہر سوموار کو، ہر پیر کو، ہر جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے تھے؟ روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ پیر کا دن، سوموار کا دن جو ہے اس کے متعلق ایک دوسری حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، میں دنیا میں پیر کے دن آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت بروز سوموار پیر کا دن تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن شریف جب نازل ہونا شروع ہوا، یعنی قرآن شریف کی آیت جب اترنی، جس دن اترا وہ دن جو ہے وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا گیا، یعنی قرآن شریف نازل ہوا، وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، مکہ سے جب ہجرت فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو وہ بھی پیر کا دن یعنی سوموار کا دن تھا۔ تو 4 چیزیں ہوگی، اور بھی چیزیں، لیکن یہاں پر صرف 4 چیزیں میں نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار کا دن، نبوت ملی سوموار کا دن، مدینہ منورہ میں جس دن آپ تشریف لائے وہ سوموار کا دن پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بھی سوموار پیر کا دن تھا۔ تو 4 چیزیں یہاں پر بطور خاص آپ لوگ کو یاد رکھیں گے۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے جو ترمذی وغیرہ میں وہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بندوں کا اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی آج ہے اتوار ہے، کل ہے سوموار، تو جمعرات کے دن جو فرشتے اعمال ہمارا لے کر جا چکے ہیں، اب یہ فرشتے جمعہ، سنیچر، اتوار اور سوموار کے دن شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہمارے نام اعمال کو۔ اللہ کے بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے نام اعمال بندوں کا پیش کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود کہ جانتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ ابھی کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کس حالت میں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں
میرے بندے کو کس حال میں تم چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو فرشتہ جا کر کے بولتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ وہ روزے کی حالت میں تھا، وہ روزے سے تھا۔ پھر جمعرات کے دن جب نام اعمال پیش کیا جائے گا، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر گیا؟ روزے کی حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ صرف سوموار کا دن یا صرف جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، لیکن جب 2 دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے کس حال میں تھا؟ تو روزے کی حالت میں تھا۔ تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہفتہ میں 2 دن روزہ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو بولتے ہیں کہ اچھا جب میرے بندے کے پاس سے آئے تھے روزے کی حالت میں، آج بھی روزے کی حالت میں ہے، تو لہذا پورا ہفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روزہ رکھنے والوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، گویا کہ پورے ہفتے اس نے روزہ رکھا۔ اور زندگی بھر کا معمول ہے تو سال میں 5 روزہ صرف حرام ہے، گویا کہ 360 دن عربی کا ہوتا ہے، گویا کہ 355 دن اس نے روزہ رکھا، یعنی روزہ رکھنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا اگر اس حدیث شریف کے اوپر عمل ہو جائے تو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر سوموار، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش کیا جاتا ہے بندوں کا۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی عمل تھا، صحابہ بھی اس میں عمل فرماتے تھے، عمل کرتے تھے، لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس نفل روزے کا اہتمام کرے۔ اگر گرمی کے موسم میں نہ ہو تو نہ ہو، کم از کم سردی کا موسم جو ابھی چل رہا ہے، ابھی کچھ دن چلے گا، تو لہذا ان دنوں میں اس کا اہتمام کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں اس سنت پر اور اس نفل پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے، اور اسی طریقے سے پورا ہفتہ ہمارا گویا کہ روزہ میں گزرے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یہ سنت جو ہے متروک ہے، نہ کے درجے میں لوگوں کو معلوم ہے، جب معلوم یا بعض لوگوں کو معلوم ہے تو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، گویا کہ یہ سنت جو ہے لوگ چھوڑ چکے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی سنت پر عمل کرنا، جس سنت پر لوگ چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور انشاءاللہ دنیاوی فائدہ تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی روزے کا کچھ نفل روزے کا ہفتے میں مہینے کا کچھ اگر معمول بنا لے تو انشاءاللہ ان سب نوافل روزہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی بھی اللہ اچھی عطا فرماتے ہیں۔ تو صحت بھی اچھی رہتی ہے نفل روزہ کثرت سے رکھنے سے، اور اسی طریقے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عبادت کا شوق بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر آخرت کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بے شمار نیکیاں جمع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا چھوٹا دن ہے، روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ بھوک کا اتنا احساس ہوگا، نہ اتنا پیاس کا احساس ہوگا، آسانی کے ساتھ میں آدمی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اس نفل روزہ یعنی سوموار اور پیر کا جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔